अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर कोयटा के एक दौरे पे आए हैं और कुछ मसरूफियात के बाद हमने उनसे थोड़ा टाइम लिया है। हमारा जो मोटो है बात करने का वो ये है कि अफ़गानिस्तान में एक सिनेरियो बदलने जा रहा है। तालिबान ने तकरीबन आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान को जो है कब्ज़े में लिया हुआ है और ये जंग जारी है अफ़गानिस्तान में। चूँकि जमात इस्लामी का एक मंशूर है कश्मीर के हवाले से, तालिबान के हवाले से भी। अभी जो तालिबान का रिसेंटली जो आगे आ रहे हैं तो उस पे भी जमात इस्लामी का एक स्लोगन है, वो हिमायत कर रहे हैं तालिबान की। और वो फिर पाकिस्तान में अगर हम देखें मज़हबी जमातें जो है बाकी जमातों की बनिस्बत, हालांकि एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा होती हैं, नज़रियाती कारकुन उनके पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाते। ये तमाम जो मौजू होंगे हमारे सवालों का, चूँकि ये जो मुख्तसर हमारा दौरानिया होगा तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर जो है टाइम पे मुख्तसर जो है बातचीत की जाए। अस्सलाम वालेकुम असराज साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सबसे पहले कि अफ़गानिस्तान में उमूमन तालिबान के हवाले से इससे पहले भी आप लोगों का ज़ाहिर है कि एक नज़रियाती तौर पर अमानगी है। अभी आप समझते हैं कि तालिबान ने जितने इलाकों में कब्ज़ा कर लिया है और कहा जा रहा है कि अगर कुछ दिन और रह जाएं तो तालिबान काबुल तक पहुंच सकते हैं। मान लेते हैं तालिबान जो है अगले एक महीने डेढ़ महीने में पूरा अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। क्या आज की दुनिया में तालिबान को कबूलने वाला होगा आपके ख़्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तालिबान तो एक नाम है, असल में तो है ये अफ़गान अवाम। और यही अफ़गान अवाम है जिन्होंने माजी में अंग्रेज़ों को शिकस्त दी जब वो अफ़गानिस्तान पर छल दौड़े थे। और उसके बाद रशिया इधर आया, दरियाओं को क्रॉस करते तो अफ़गान अवाम ने उनको शिकस्त दी। और उसके बाद अमेरिका ने उस पर हमला किया। और ये पहली बार हुआ कि एक गरीब मुल्क पर इतने सारे ममालिक ने मिलकर फ़ौजी कार्रवाई की, बी-52 तैयारों का इस्तेमाल किया और हर उस ख़तरनाक बम का इस्तेमाल किया जो कर सकते थे। लेकिन एक कौम है जिसने कभी ग़ुलामी को कबूल नहीं किया है, न ग़ुलामी कबूल करने पर आमादा है, और ग़ुलामी की जगह वो मौत को ज़्यादा पसंद करती है। उनका एक तारीख़ है, उनके एक हिस्ट्री है। तो हमने अपने तारीख़ को उन्होंने फिर दोहराई और उस अफ़गान कौम ने अमेरिका को शिकस्त दी और उनके इत्तेहादियों को शिकस्त दी। अब इंसाफ की बात यह है कि अफ़गान अवाम की इस ख्वाहिश को, इस फ़तह को, इस कामयाबी को कबूल किया जाए और उसको अगर मगर में डाल कर उसको सिफ़र से ज़रब देना कि हम मानते हैं या नहीं मानते, तो बाहर कौन होते हैं कि आप नहीं मानते हैं। उनका अपना मुल्क है, जिस तरह वो उसको चलाना चाहते हैं वैसे उनकी मर्ज़ी है। अफ़गानिस्तान अफ़गानों का है, जिस तरह अफ़गान अवाम चाहते हैं वैसे ही वो निज़ाम कायम करें। अच्छा सर, गुज़िश्ता रशिया के दौर में गुलबदन हिकमत यार, वो आपके जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ था, उनका एक अफ़गानिस्तान में एक असर रसूख था, आज भी है। जब आप अफ़गान अवाम की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि तालिबान के साथ ना ताजिक उनके फ़ोर्स में शामिल हैं, ना उज़्बक उसमें शामिल हैं, ना इस वक्त गुलबदन हिकमत यार या रब्बानी साहब के लोग उनके साथ शामिल हैं। वो एक स्कूल ऑफ थाट है तालिबान का जो 1996 में आया था, वही दोबारा आ रहे हैं। तो इसको आप तालिबान के एक ग्रुप को कैसे ओवरऑल पूरा अफ़गान कौम से जोड़ रहे हैं? देखिए, इंजीनियर गुलबुद्दीन हिकमतयार की जमात थी हिज़्ब इस्लामी अफ़गानिस्तान, उसमें भी पश्तून थे, ताजक थे, अज़बक थे। और इस तरह जमीयत इस्लामी अफ़गानिस्तान, उसमें भी पश्तून, ताजक, अज़बक ये सारे लोग शामिल थे। और जब मैं तालिबान को अफ़गान अवाम कहता हूँ तो उसमें भी ये तमाम कौमियतों के लोग शामिल हैं। और ये उसको महदूद करने वाली बात है। अगर आप ये कहते हैं कि वो सिर्फ़ पश्तून है, अगर वो सिर्फ़ पश्तून है तो उन्होंने अभी सबसे ज़्यादा कामयाबी बग़ैर किसी जंग के शुमाली इलाक़ों में हासिल की। और वहाँ जहाँ भी गए हैं तो वहाँ के मौजूद फोर्सेस ने उनको वेलकम किया, अपने असलहा उनके हवाले किया। और तालिबान ने भी कबूल करने वालों को या हथियार डालने वालों को मारा नहीं, बल्कि उनके गले में हार डाले
ان کے ماتھے کے بوسے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثبت ایٹیچیوڈ ہے، اور آگے چل کر پاکستان اور افغانستان کے مفاد میں ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو جائے، اور یہ تبھی زیادہ مؤثر ہوگا اگر وہ لوگ جنہوں نے اس وقت امریکہ کو شکست دی اور وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں روس کو شکست دی، یہ سب مل کر ایک حکومت پر متفق ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اشرف غنی حکومت ہے، یا عبداللہ ہیں، یا رشید دوستم ہیں، باقی جتنے بھی گروہ ہیں، وہ طالبان کے ساتھ مل کے آنے والے وقت میں کوئی قومی حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ حالانکہ طالبان تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے تو بات ہی نہیں کرنی. دیکھیے، اشرف غنی صاحب کی پوزیشن تو بالکل مختلف ہے. نہ ان کی کوئی سیاسی جماعت ہے، بلکہ وہ تو نیٹو فورسز کے آنے کے بعد ہی آئیں، اور وہ تو امریکہ میں کہیں ملازم تھے کسی بینک میں، اور انہوں نے ان کو یہاں لایا. تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ واپس جائیں گے. باقی وہ لوگ جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے، تو افغان طالبان کا یہی موقف ہے کہ ہم سب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی امن چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ جو 1 مہینے کی کارروائیاں ہیں، اس میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اور جتنے فتوحات انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ بغیر جنگ کے ہیں. اور اب بھی ان کو شاید کوئی جلدی نہیں ہے شہروں میں جانے کا، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا ریئلٹی کو تسلیم کرے. مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تو پاکستان کو مسلم لیگ کی حکومت کو لوگوں نے قبول کیا. نیلسن منڈیلا نے جدوجہد کی تو اس کی جدوجہد کو دنیا نے قدر کی نگاہ سے دیکھا. تو وہ تو ان دونوں سے بڑھ کر، یعنی انگریز اور ساری دنیا نے مل کر افغانستان پر قبضہ کیا تھا. اب اگر انہوں نے ان کو شکست دی تو ظاہر ہے وہ انہوں نے ویسے منت کر کے ان کو تو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک طویل لڑائی کے بعد امریکہ اور اتحادی کو شکست ہو گیا. تو اب دنیا کو یہ قبول کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو اسلحہ دیں، بلکہ ان کو قلم اور کاپی کاغذ دے دے، ان کو کتاب دے دے تاکہ وہ پڑھے اور آگے بڑھے. اور یہی طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ افغانستان چاہتے ہیں. اچھا سر، افغانستان سے نکل کے پاکستان آتے ہیں. پاکستان میں عموماً ہم دیکھتے ہیں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے پاس ہارڈ ورکر کارکن ہوتے ہیں اور نظریاتی لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مذہبی جماعت پارلیمنٹ میں اتنا مضبوطی کے ساتھ سامنے نہیں آتا. کیا لوگ ان کو پسند نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمیشہ وہ محدود پیمانے پہ ہمیشہ ان کی حاضری ہوتی ہے؟ دیکھیے، میں تو جماعت اسلامی پاکستان کی بات کرتا ہوں. میں جماعت کا امیر ہوں. ہمارے کم لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کردار کے لحاظ سے اور کارکردگی کے لحاظ سے بہت بھاری ہوتے ہیں. اچھا صاحب، کارکردگی بھی ہے، کردار بھی ہے، اس کے باوجود لوگ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ ملکی سطح کا جماعت اسلامی کیوں نہیں بن رہی؟ میں عرض کروں کہ قومی جماعت یا ملکی سطح پر جماعت تو جماعت اسلامی ہے. یہ دیر میں موجود ہے، چترال میں موجود ہے، سوات میں موجود ہے، اور پھر جا کر کراچی میں بھی موجود ہے، اور پھر لاہور میں بھی موجود ہے، باولپور میں بھی موجود ہے. اسلام آباد میں ہمارا آدمی کامیاب ہو گیا، پشاور میں کامیاب ہو گئے. تو ملک کے ہر جگہ پہ اگر کوئی جماعت موجود ہے، گلی اور کوچوں میں، وہ جماعت اسلامی ہے. آپ الیکشن کی بات پوچھتے ہیں تو الیکشن آزادانہ نہیں ہوتا ہے، اور پیسے کی بنیاد پر لوگ الیکشن کو ہائی جیک کرتے ہیں. جب بھی آزادانہ الیکشن ہوا، جماعت اسلامی کامیاب ہوگی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب لوگ بیدار ہو رہے ہیں. اب لوگ ان پارٹیوں سے بیزار ہو رہے ہیں جنہوں نے 73 سال ان پر حکمرانی کی، اور ان کے وجہ سے ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا. پاکستان کو بھی توڑا، کشمیر پر بھی انڈیا نے قبضہ کیا، فی کس آمدنی میں بھی کمی ہوئی، انصاف نہیں مل رہا ہے، تعلیم نہیں مل رہا ہے. تو جتنے مسائل ہیں یہ تو ان پارٹیوں کی وجہ سے.
اب ایک حقیقی تبدیلی صرف جماعت اسلامی لا سکتے. یہ تو اب نئی نسل بھی یہی کہتی ہے. اچھا، تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ شفاف نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو، جنہیں پرویز مشرف کے دور میں مجلس عمل بنائی تھی، اس ٹائم تو کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ اس ٹائم الزام ہی لگا تھا ملا ملٹری الائنس کا، تو اس ٹائم حالات آپ کے حق میں تھے، اس ٹائم آپ اتنے سیٹیں کیوں نہیں جیت پائے؟ دیکھیں بلوچ صاحب، ایک تو صحافی ہمیشہ دیانتدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نظریات اپنی جگہ پر، لیکن جب آپ ایک منصب پر ہوتے پھر دیانتداری ہونی چاہیے. ایم ایم اے پرویز مشرف نے نہیں بنائی تھی. وہ ایم ایم اے دینی جماعتوں نے مل کر خود اپنی مرضی سے اتحاد کیا تھا، اور بننے سے پہلے ہر جماعت نے اپنے پارٹیوں کے مرکزی شورا میں اس پر ڈسکشن کی تھی. جماعت اسلامی کی اپنی شورا ہے، اس میں ڈسکشن ہوئی. جے یو آئی کی اپنی شورا ہے، اس میں بھی. اور جب تمام جماعتوں کی شوراؤں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تو پھر مل کر انہوں نے ایک الیکشن کے حوالے سے ایک اتحاد بنایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف 1 سال تک تو مسلسل جدوجہد اور اسمبلی کے اندر احتجاج ایم ایم اے ہی نے کیا. پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا، مسلم لیگ نے تو نہیں کیا. ہمارے جو ممبران تھے وہ تو 1 سال اسمبلی میں اندر جا کر کھڑے رہتے تھے، ڈسک بجاتے تھے، احتجاج کرتے تھے کہ وردی کے ساتھ ہمیں صدر منظور نہیں ہے. لیکن میں ایک بار پھر عرض کروں کہ پاکستان میں الیکشن آزاد نہیں ہے، اور پاکستان میں نادیدہ قوتیں اب تک پہلے سے تقسیم کرتے ہیں کہ کون سے حلقے میں کون سا آدمی کامیاب ہو، اور یہی ایک کاروبار ہے جو الیکشن کے نام پر جاری ہے. اور اس وجہ سے یہاں جمہوریت مستحکم نہیں ہے، یہاں سیاست مستحکم نہیں ہے، یہاں جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ مضبوط نہیں بنتی ہے. لیکن جب یہاں آزادانہ الیکشن ہوا، اب دیکھیں گے جماعت اسلامی ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گی. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو. دنیا کے بہت سارے ممالک میں متناسب نمائندگی ہے. یہاں خود میں نے چند لیڈروں سے بات کی دوسری جماعتوں کے، تو انہوں نے کہا ہم ایک مالدار آدمی کو اپنے پارٹی کا ٹکٹ اور ایجنڈا دیتے ہیں، پھر وہ اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو سرمایہ کی بنیاد پر یہ سارا کام جاری ہے. ایک غریب صحافی، ایک عام ڈاکٹر، ایک عام انجینئر، ایک باصلاحیت نوجوان، ایک مخلص آدمی چاہے بھی تو خدمت کے جذبے سے سرشار ہو، وہ اس سسٹم میں ایوان کا حصہ نہیں بنتے ہیں. اس لیے کہ پارٹی لیڈر بھی انہی لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جو ارب پتی ہو، اور وہ کروڑوں کے چندے پارٹی کو دے دے. لہٰذا صلاحیت کے بجائے لوگ امیدوار کے سرمایہ کو دیکھتے ہیں. تو یہ سرمایہ کا کھیل ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی ہو تاکہ لوگ کردار کو، منشور کو، نظریات کو ووٹ دے. یہ تھے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب، جن سے ہم نے تفصیلی بات کی. زیادہ تر افغانستان ہمارا ٹاپک تھا، چونکہ افغانستان میں آج جو حالات ہیں وہ بدلنے جا رہے ہیں. بہرحال ان کا جو موقف تھا وہ سامنے آ گیا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام میں آج کے دور میں سرمایہ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتا، اور جتنے پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ سرمایہ دے کے لوگوں کو ٹکٹ بھی دے دے. انہی باتوں کے ساتھ اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.